بات سمجھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، سورہ قدر کی انتہا تک پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیے میں اکثر یہ واقعہ کو یہ بات تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے، میری اپنی کوشش ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا؟ اگر کسی شخص کا حالت نماز میں ایمان عقیدہ ایک ہو اور سلام پھیرنے کے بعد دوسرا ہو، آپ اس کو بھی مسلمان اپنا بھائی تصور کریں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یعنی دونوں کیفیت برابر ہوئی تو مسلمان۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ منافق۔ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے بولتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اللہ ایک نہیں ہے، کہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یا رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے اس کے پاس وسوسے شیطانی وسوسے گھیرے ہوئے ہیں، آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ اب ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا کافر یا مشرک تو آپ کہہ نہیں سکتے اس کو۔ آپ کے گھر میں گندہ لگا کر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ کافر مشرک میرے ساتھ نماز پڑھ رہا بولیں گے؟ نہیں بول سکیں گے۔ لیکن دل سے اگر نہیں مانا ہے تو تعریف میں آئے گا منافق کی، ظاہر میں مسلمان، دل میں انکار ہونے کی وجہ سے نفاق آ گیا، یہ نفاق والے کو منافق کہیں۔ تو جو اللہ کے سامنے جو عمل کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جو عمل کر رہا ہے اس عمل پر سلام پھیرنے کے بعد قائم رہا تو ہمارا بھائی، مسلمان بھائی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے، اس پر سلام پھیرنے کے بعد قائم ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو سینے سے لگا کے۔ اور اگر سلام پھیرنے کے بعد وہی چیزوں کو جو اللہ کے سامنے کیا اس کو اگر برا بھلا بولنے لگا تو کیا اس کو ہم اپنا بھائی کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکیں۔ یہ کہہ سکیں گے کہ ظاہر میں ہمارے بھائی ہیں لیکن منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے کو الگ راستوں سے دور کر دے، ان کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل سے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے بارگاہ رب العزت میں، اللہ اکبر، پہلے تو نیت کیا اور دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں نام کے ساتھ، جس چیز کا نام لیا جائے اس کا تصور آنکھوں میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو چیز کا نام لے، آپ کے آنکھ اگر کھلے بھی ہیں، میں کہوں 4 مینار، آپ کو بتائیے صحیح 4 مینار نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ مکہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب جو لوگ نہیں دیکھتے وہ تو اور بات ہے، لیکن جو دیکھے ہوئے ہیں ان کو مکہ مسجد نظر آ رہی ہے۔ مکہ مسجد اور 4 مینار تو بڑی چیزیں ہیں۔ اگر میوے کی منڈیوں کا ذکر آیا تو وہ موز والے اور وہ سیب والے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ بنڈیاں 4 پہیے والے ٹھیلے جو ٹریفک کے نظام کو نرم برم کر رہے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں، نام لیتے ہی نظر آ رہے ہیں نا میرے بھائی۔ اب آپ جب حالت نماز میں آ رہے ہیں، نیت کر لیے ہیں، نیت کے الفاظ میں کعبے کا لفظ آ رہا ہے یا نہیں؟ آج سے آپ کی نماز اس طرح کی ہونا ہے کہ جب آپ نیت کیے، عربی سے اگر نیت کر رہے نویت اصلی سنت الفجر رکعتین اداء للہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ آپ اردو سے اگر نیت کرتے ہیں، نیت اردو سے کریں کوئی حرج نہیں، مگر منہ طرف کعبہ شریف کے بولیں گے نا، تو جب کعبے کا لفظ آئے گا، جس طرح 4 مینار بولتے ہیں سارے لوگ 4 مینار کو دیکھیے، اسی طرح ہر امتی جب کعبے کا لفظ آئے گا تو کعبہ آپ کے سامنے ہونا، آپ کعبے کو دیکھ کر رکعت پڑھیں۔
نماز کی کیفیت یہ ہونا، جب مومن بندہ کعبے کو دیکھ کر رکعت مانتا ہے تو پھر شیطان وہاں عاجز ہوتا ہے وسوسے ڈالنے، کمزور پڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے رسول کا امتی اللہ کے گھر کو دیکھ کر صرف زبان سے نہیں بولا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کعبے کو۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ اپنی نمازوں کو پڑھے ہم درست کریں، اپنے روحانی طاقت کو مضبوط کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان بنتی جائے گی۔ کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، اگر ہم وہ راستے بھی نہیں گئے، وہاں سے ہماری نماز جو شروع ہوگی تو اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر مسلمان رکعت باندھے گا۔ ایسا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اب آگے چلیے، حالت نماز، اب نماز رکعت باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نماز میں؟ سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھا تو نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، اللہ تسبیح بیان کرے گا اس میں، پھر سجدوں میں جائے گا، تسبیح بیان کرے گا، جو ایک رکعت کرے گا دوسری رکعت کرے گا، پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھے گا۔ پھر التحیات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ میں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر سلام پڑھتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے آقا، یہ تصور لے کر نماز میں سلام پڑھے گا، علیہ کا آپ پر حاضر کے سینے سے بول رہا ہے کہ آپ پر میں سلام پڑھ رہا ہوں میرے آقا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے غیب کی خبر دینے والے، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر ہو میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنا ہے نا۔ اگر کوئی بولے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اب ہے نہیں مانتا، اے مانتا ہوں، علیہ کا نہیں بولتا، علیہ ہی بولتا ہوں، ہوتی نماز؟ تھوڑا بھی اونچ نیچ کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ تو یہ نماز میں پڑھ رہا ہے، ارادہ بھی وہی ہونا نا، زبان سے السلام علیکہ ایھا النبی بولا اور دل میں یہ خیال کیا کہ نبی نہیں ہے، منافق ہوا نہیں؟ زبان سے بول رہا السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو میرے نبی، اور دل میں بول رہا کہ نہیں ہے نہیں تھے، السلام علیکہ، تو گویا مختصر یہ کہ فاتحہ پڑھا، سلام پڑھ لیا، پھر اس کے بعد نام لے لے کر اہل بیت سے محبت کرو۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اپنی ہر نماز میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ جب درود ابراہیم آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھیں گے آپ؟ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نام لے رہے ہیں اہل بیت کا، آل محمد کون ہے؟ یہی اہل بیت ہے۔ یہ اہل بیت پر آپ اللہ کے سامنے، بھائی اگر کوئی بولے کہ بھائی اللہ کی خالص عبادت آپ کر رہے ہیں، غیر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ارے دیوانے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ اور غیر اللہ کے فرق کو سمجھا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ غیر اور ہوتے ہیں، اہل اور ہوتے ہیں نا۔ آپ اپنے بچے کو یہ جیسے غیر ہے، آپ سے الگ دو کان، دو ناک، دو آنکھ، سب کچھ دیا آپ کے بیٹے کو، آپ کے غیر ہے بولتے ہیں کبھی اپنے بچے کو؟ پھر اہل اللہ کو غیر اللہ کیسے بولتے ہیں؟ ہم کو حیا آنا چاہیے، اہل اللہ کو غیر اللہ بولتے۔ خیر، تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دیا، پھر اس کے بعد